بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء قرآن و احادیث صحیحہ کی روشنی میں ماخوذ از البدایہ والنہایہ، تالیف امام ابو الفدا ابن کثیر الدمشقی۔ قصہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ نام و نسب، جائے پیدائش اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس الہرامسہ کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہرموس کا معنی ہے تجربہ کار، مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ علم انساب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں۔ آدم اور شیث علیہم السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے۔ یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ سورہ الانبیاء آیات 85 اور 86۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت یوں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ترجمہ: اس مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ سورہ مریم آیات 56 اور 57۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا کی وضاحت صحیحین میں مذکور معراج کی احادیث سے ہوتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حلال بن جصاف سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے میری موجودگی میں کعب احبار سے فرمایا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ کعب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانہ کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کے آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملہ میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی چوتھے آسمان پر روح کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ترجمہ: ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا۔
دوران معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادریس علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ الیاس اور ادریس علیہم السلام ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ اس کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی معراج کی حدیث پیش کی جاتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ جبکہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اگر ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد میں سے ہوتے تو وہ ان دونوں کی طرح آپ کو بیٹا کہتے، لیکن یہ استدلال ایسا نہیں، اس کا جواب نہ دیا جا سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ راوی کو الفاظ اچھی طرح یاد نہ رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کثر نفسی کرتے ہوئے خود کو باپ کی بجائے بھائی کہا گیا ہو۔ آدم علیہ السلام تو تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے ان کا نبی علیہ السلام کو بیٹا کہنا ہی مناسب تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، جو اولو العزم پیغمبروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان سب حضرات پر درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلم کے موجد امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔